Audio Jungle. Audio Jungle. تازہ ترین خبریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چنار کشمیر نیوز کا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کے پاس پر وقت نیوز پہنچ پائیں۔ وادی لیپا کے رہائشی ریٹائرڈ لیکچرر محمد مقبول شیخ نے پی ٹی آئی جہلم ویلی کے رہنماؤں کے ہمراہ ڈسٹرکٹ پریس کلب ہٹیاں بالا میں ڈی ایف او جہلم ویلی پر سخت ترین الزامات لگائے اور ڈی ایف او کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مقبول شیخ پی ٹی آئی ٹریڈنگ ونگ کے ضلعی صدر شیخ وقار، شیخ خطیب بلال شیخ، شیخ برکت اور دیگر نے کیا کہا، سنیے اس ویڈیو رپورٹ میں۔ اعجاز احمد میر، چنار کشمیر نیوز، ہٹیاں والا، جہلم ویلی، آزاد کشمیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں پریس کلب ہٹیاں بالا کے پریزیڈنٹ جناب اعجاز احمد میر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے ساتھ جتنے بھی بزرگ دوست تشریف فرما ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں میڈیا پہ زندگی میں پہلی بار آ رہا ہوں۔ 41 سال میں نے نوکری کی اور اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ، اور میری عادت بھی وہی ہے، میں آج بھی اپنے آپ کو نوکر ہی مانتا ہوں۔ مجھے کسی طرح کی سیاسی شہرت، کوئی سماجی شہرت، کوئی فوٹو سیشن میری خواہش ہی نہیں۔ الحمدللہ میں یہ عرض کرتا جاؤں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے ایک عرصہ تک سوچا کہ مجھے بیٹھ جانا چاہیے، گوشہ نشینی میں زندگی گزار دینی چاہیے۔ تو بارہا میرے ضمیر نے یہ کہا کہ آپ مخلوق خدا کے لیے جتنی بھی زندگی باقی ہے جینا شروع کر دو، ظلم کے خلاف بولو، کرپشن کے خلاف بولو، بے انصافی کے خلاف بولو۔ تو میں پہلے بھی جب نوکر ہوتا تھا میں بولا کرتا تھا۔ میں نے 2015 میں بھی نوکر ہونے کے باوجود اس کے لیے آواز اٹھائی۔ وہاں کے مقامی تمام اہلکاران کو سزا ہوئی، یہاں تک کہ میرا چھوٹا بھائی بھی 30 سال نوکری ہونے کے باوجود برطرف ہو گیا تھا۔ ہمارے ہاں زندگی کا مقصد ہی یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کی مخلوق کے لیے، گرے ہوئے لوگوں کے لیے، بے انصاف لوگوں کی آواز بنے، شاید کہ ہماری آخرت سنبھل جائے۔ میں چاہ رہا تھا کہ میں حج عمرہ کروں۔ پچھلے سال مارچ مہینے میں نے یہ پروسیس مکمل کیا، کووڈ کی وجہ سے میں نہیں جا سکا۔ اس سال میری خواہش یہ تھی کہ 4 اپریل کو رمضان کا پہلا روزہ میں حجاز مقدس میں رکھوں، اور اس لپڑے میں ڈالا گیا ہوں، شاید کہ میرے مقدر میں یہ شہادت ہی نہیں۔ ہمارے ساتھ جو تازہ ترین معاملہ ہوا، جو میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، اس پہ میں کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا اپنے دفاع میں، چونکہ میں آزاد عدلیہ رجوع ہو چکا ہوں، مجھے ریلیف مل چکا ہے۔ آئندہ بھی مجھے یقین ہے کہ آزاد عدلیہ مجھے انصاف دے گی۔ جہاں تک معاملے کا تعلق ہے جو میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے، کچھ تھوڑی سی وضاحت دینا چاہوں گا۔ لیپا میں ٹی ڈی کوٹا دسمبر میں آیا۔ عوامی آواز یہ ہے کہ 20,000 فٹ کوٹا آیا۔ متعلقہ منسٹر صاحب نے اس پہ ایک کمیٹی قائم کی،
اور ایک چیئرمین بنایا. جس طرح تمام حکومتیں اپنے کارکنوں کو اکوموڈیٹ کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں، یوں ہی انہوں نے بھی کیا. اس پہ سادہ لوگ محکمے کی کاریگریوں کو جانتے نہیں ہوتے. انہوں نے صرف 7,000 فٹ کا کوٹا اس کمیٹی کے تھرو ڈیلیور کیا. اگر کوٹا 20,000 تھا تو 13,000 بچا لیا. رینجر صاحبان حکومتی تبدیلی کی وجہ سے عدلی بدلی کا شکار تھے. جانے والے رینجر صاحب نے وہ چارج ڈی ایف او ارشد صاحب کو دیا، اور اس کے بعد ارشد صاحب، رینج آفیسر اور رینج کلرک نے اسی کوٹے کو بانٹا، بیچا، بازاروں میں بیچا. اور میرے پاس ایک آدمی آیا، بزرگ ریٹائر آدمی ہے، وہ سن بھی رہے ہوں گے یا سن لیں گے، کہ جی آپ بھی فارم لے لیں، 3,000 کا دوں گا. وہ 4-6 لوگوں کے سامنے. تو میں مسکرایا. میں نے دیکھا یار اتنا رجا بھرا ہوا آدمی ہے، 65 سال کی عمر میں ہے، اور یہ فارم بیچتا پھرتا ہے. پھر جب دوسری بار اگلے دن انہوں نے پوچھا کہ بھائی نہیں چاہیے. میں نے کہا چاہیے تو صحیح، لیکن یہ بتاؤ فارم میرے نام کا ہوگا؟ کہتے نہیں، کسی اور کے نام کا ہوگا. میں نے کہا یار وہاں تو آرمی ایریا ہے، ہر جگہ چیک پوسٹ لگی ہوئی ہے، آرمی رسید پوچھتی ہے، تو میری لکڑی وہاں ضبط ہو جائے گی، اور کل خبر بریک ہوگی کہ پروفیسر لکڑی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا. یہ 3,000 یہ وہ 1,000 میں نہیں کر سکتا. اب جب اس طرح کی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئیں کہ 13,000 فٹ کوٹا جو غریب کے لیے آیا تھا، وہ محکمہ جنگلات کے لوگوں نے کیوں اس کی بندر بانٹ کی؟ کیا ان کو تنخواہیں نہیں ملتی؟ تو اس ایشو پہ میں نے ان کے چیف کنزرویٹر صاحب کو فون کیا، گزارشات سنائیں، عوامی نمائندگی کی. انہوں نے کہا جی 2 دن بعد ڈی ایف او آ رہے، میں ان کو بتا کے بھیجوں گا، آپ بھی ان کو سن لو اور آپس میں وہاں بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکال لو، وہ آپ کو مطمئن کر کے آئیں گے. یوں ہی ہوا. تیسرے دن ڈی ایف او وہاں پہنچے. میرا ڈی ایف او صاحب سے کوئی ذاتی معاملہ نہیں، وہ مجھے نہیں جانتے، نہ میں ان کو جانتا ہوں. بحیثیت گیزٹڈ افسر، ریاست کے تمام آفیسر اس ریاست کا حسن ہے. میں ڈی ایف او سے بڑی پوسٹ سے خود ریٹائر ہو کے آیا ہوں. مجھے احساس ہے میں کسی کی تذلیل کرنے نہیں بیٹھا. تو جب لیپا پہنچ گئے، ایک فارسٹر کے گھر ٹھہرے، منیر نام ہے، تو وہاں ہمارا رابطہ ہوا ٹیلی فون پہ. ٹائم لیا، ادب و احترام سے 5-7 لوگوں کو ساتھ لے کے گیا. ان سے لیک سے لیک پوچھی کہ راستے میں کوئی دقت تو نہیں آئی، آپ تھکے ہوئے تو نہیں، اگر آرام کرنا چاہ رہے ہیں ہم کل آ جائیں گے. نہیں میں نہیں تھکا ہوا، آپ کریں بات. میں نے باری باری ان لوگوں کو دعوت دی کہ اپنا اپنا موقف ڈی ایف او صاحب کے سامنے رکھے. یوں ہی ہوا، ایک بولا، دوسرا، تیسرا، چوتھا بولا، اور ڈی ایف او موبائل گیم کھیلنے میں مصروف تھے، لیٹے ہوئے تھے. لہجہ ان کا جذباتی تھا، مجھے یوں لگتا تھا کہ وہ نشے میں ہیں. تو انہوں نے ان سب کو ٹرخا دیا. آخر پہ میری باری آئی. میں نے کہا جناب ڈی ایف او صاحب، سردی کافی زیادہ ہے، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، تو آپ نے لوگوں سے پوچھا اگر اجازت ہو تو میں ڈی ایف او صاحب کے نوٹس میں یہ معاملہ دوں. انہوں نے مجھے بھی ٹرہانا شروع کر دیا. اگر نہیں کوئی ہماری بات پہ توجہ دیتے تو ہم منسٹر صاحب کو رابطہ کر کے شکایت درج کروائیں گے. انہوں نے کہا جی میں کسی منسٹر کا ذاتی ملازم نہیں، میں گورنمنٹ کے خزانے سے تنخواہ لیتا ہوں، میں قاعدے اور ضابطے کو فالو کروں گا. اور منسٹر صاحب نے جو کمیٹی بنائی تھی، میں نے چارج سنبھالنے کے پہلے دن ہی اس کمیٹی کو توڑا تھا. ٹھیک ہے، یہ میرے ملازم کس لیے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو میں بولا، میں نے کہا ڈی ایف او صاحب، آپ نے تشریف آوری سے 2 دن پہلے جو میرے ساتھ ٹیلی فونک بات کی تھی، اس میں آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ
بڑے محترم معزز نام ہے, میں مناسب نہیں سمجھوں گا نام لینا, تو آپ نے ان کے بارے میں بھی مناسب زبان استعمال نہیں کی تھی. مجھے دکھ ہوا تھا. میں انہیں عزیز رکھتا ہوں, میں خود نوکر رہا ہوں, آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے. اور آج آپ کہہ رہے ہو کہ منسٹر کون ہوتا ہے, یہ بری بات ہے. اگر دیکھو, اگر آپ اپنے سیکرٹری کی نہیں مانو گے, آپ کا رینجر آپ کی نہیں مانے گا, اس کا ماتحت اس کی نہیں مانے گا, تو پھر تو یہ راجواڑہ ہو گیا, یہ بھیڑ بکریوں کا باڑہ ہو گیا. تو یہ جنگلوں کی حفاظت, قومی پراپرٹی کی حفاظت کون کرے گا؟ ٹھیک ہے, انہوں نے کچھ اور بھی آگے جواب دیا, مجھے یاد نہیں, تلخ جواب دیا. میں نے کہا دیکھو حساب میں بات کرو, آپ نوکر ہو, غریب عوام کے چندے سے تنخواہ لیتے ہو, آپ کو ریاست نے ایک دفتر دیا ہوا ہے اور سہولتیں دی ہوئی ہیں, اور آپ ہمارے گھر میں بیٹھ کے ہماری روٹیاں کھا کے ہمارے جنگلوں کو اس طرح نقصان پہنچا کے آنکھیں بھی ہمیں دکھا رہے ہو. میری یہ بات کہنی تھی کہ ڈی ایف اٹھ کے میرے اوپر حملہ آور ہو گیا. بیچ بچاؤ ہو گیا, بندے تھے, البتہ 2-3 ننگی گالیاں دے گئے. اس کے بعد اس کے عملے نے, اس کے فارسٹر نے, رینجر نے, اور ایوب اوان 90 سال کے آدمی ہیں, میرے خلاف ایف آئی آر میں گواہ بنے. مجھے حیرت ہوتی ہے. تو انہوں نے مجھے باہر نکال دیا دھکے دے کے, بعد میں باقی لوگوں کو. تو میں پریشان گھر آیا کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے. ایک گیزٹڈ افیسر, ضلع کو ہیڈ کرنے والا, اس کا رویہ یہ کیسا تھا. تو میرے یہ لوگ جو ساتھ تھے یہ بھی آ گئے, انہوں نے مجھے اپروچ کیا 1-2 گھنٹے بعد کہ جی اچھا نہیں ہوا, کیا کیا جائے. میں نے کہا جی میری عزت کا سوال ہے, میری ساری فیملی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے, تو میرا نام استعمال کیے بغیر آپ بول سکتے ہو. آپ ضرورت اس بات کی پڑ گئی کہ بھائی کہاں بولیں, ہمارے پاس تو کسی میڈیا کا رابطہ نہیں, نمبر نہیں, میڈیا سے دور دور کا واسطہ نہیں. تو اب میڈیا کو اپروچ کیسے کیا جائے. میں نے کسی دوست کو فون کیا کہ بھائی میڈیا پرسن کے کسی بھی صاحب کا آپ کو رابطہ نمبر دے دیں, ہم کوئی گزارشات نوٹ کروانا چاہ رہے. تو مجھے اس دوست نے جواب دیا کہ صدر پریس کلب ہٹیا کے پریزیڈنٹ اعجاز میر صاحب نے نیٹ پہ اپنا نمبر چھوڑا ہوا ہے کہ کسی کی کوئی شکایت ہو اس نمبر پہ درج کروائے. تو وہ میں نے ڈھونڈ لیا اور مل گیا, میری بات ہو گئی. میں نے کہا جی یہ ہم گئے تھے ڈی ایف او کے پاس اور اس نے کی ہے بدتمیزی, بد اخلاقی, دی ہیں گالیاں, تو یہ میرے ساتھ گئے ہوئے لوگوں کو آپ سنو. شیخ برکت صاحب نے اپنا موقف ریکارڈ کروایا, شیخ نذیر صاحب نے اپنا موقف ریکارڈ کروایا. تو اگلے ہی دن خبر سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں بریک ہو گئی. اب جو ہی خبر کا بریک ہونا تھا کہ وہی اہلکار جنہوں نے مجھے دھکے دے کے نکالا تھا وہی میرے ساتھ رابطے میں ہو گئے کہ بھائی صاحب آپ معاف کر دو, آپ بزرگ ہیں, اس طرح کی باتیں ہیں. میں نے کہا بھائی میرا اس شخص سے زمین کا کوئی جھگڑا نہیں, کچھ بھی نہیں, ایک دوسرے پہلی بار دیکھا ہے, اور میں ٹیچر رہا ہوں, 41 سال میں نے وہ کیا ہے. تو بچہ بھی الجھ پڑتا ہے, فیملی کے اندر بھی اس طرح کی ہو جاتی ہے, انسان ہے. میرا اسے کوئی لینا دینا نہیں, لیکن میں اسے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک اتھارٹی ہو, آپ کو بلایا گیا ہے, آپ کے سینئرز نے آپ کو بھیجا ہے, آپ سیدھی بات تو کرو. نہیں کی, لہذا آپ. اس کے بعد جب مایوس ہوا کہ یہ تو نہیں مانتا, میں نے کہا میری کوئی لڑائی ہے ہی نہیں اس کے ساتھ, میں صلح کیا, میں تو سیدھی بات کہہ رہا تھا, کرنے گیا تھا کہ جی یہ جو لسٹ ہے کیڈی ویڈی کا یہ شور پڑا ہوا ہے, آپ رینج آفس کی دیواروں پہ آویزاں کروا دیں, اور لوگ آئیں گے, پڑھیں گے, دیکھیں گے, کوئی 19-20 کا فرق ہوگا, مطمئن ہو جائیں گے. تو اس نے کہا جی نہیں میں نہیں کرتا یہ. میں نے کہا جی آپ کیوں نہیں کرتے. اور پھر یہ کہ میرے خلاف جو ایف آئی آر بنوائی
وہ تو محض عدلیہ میں وہ ڈسکس ہوگی. میں کوئی قانون کا آدمی نہیں ہوں, نہیں جانتا قانونی باتیں. ہاں اتنا میں ضرور پوچھوں گا, اتنا میں ضرور ان کے سینئرز کو بتاؤں گا کہ بھائی ایف آئی آر میں مدعی بنا ہوا ہے اس کا ماتحت ایک فارسٹر, اور موقف یہ لیا ہوا ہے کہ میرے افسر کو اس نے بد کلامی کرنے کی کوشش کی, میں نے روکا, ایف آئی آر بنائی جائے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ افسر نے جو ادھر بیان دیا بطور گواہ ڈی ایف او ارشد صاحب نے, وہ کہتے ہیں جی میرے فارسٹر کے ساتھ بد اخلاقی ہوئی ہے. اب ایف آئی آر کے اندر یہ مان ہی نہیں رہی ہے دونوں خود آپس میں کہ بد اخلاقی ان میں سے کس کے ساتھ ہوئی ہے. دوسری بات, فاصلہ لکھا ہوا ہے ایف آئی آر کے اوپر 1/2 کلومیٹر تھانے سے, یعنی 500 میٹر. 500 میٹر کو انہوں نے 4 دن ڈیلے کیوں کیا؟ اور پھر ایف آئی آر میں وجہ تاخیر بھی نہیں لکھی کہ تاخیر کس وجہ سے ہوئی. لکھ دیتے نا کہ اس کو مناتے رہے, یہ مانا نہیں. اور پھر 2 دن پہلے انہوں نے درخواست چھوڑی اور مجھے بتایا گیا کہ آپ کی درخواست موو ہو چکی ہے, وقت ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لو, وقت ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لو, نہیں تو آپ کے خلاف ایف آئی آر بنے گی. میں نے کہا میں دھمکی میں تو نہیں آنے والا, میرا کوئی لینا دینا نہیں. پھر انہی لوگوں کو جو میرے ساتھ گئے ہوئے تھے, جو 3 دن یہ سٹیٹمنٹ دیتے رہے پریس کلب ہٹیا کو کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہماری آواز بنو, انہی کو کس بھاؤ خریدا؟ لیپا میڈیا پہ لے گئے, اور لیپا میڈیا پہ جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پریس کلب لیپا کے 3 صحافی موجود ہیں, ہم 3 دن سے اس کو کر رہے ہیں تحقیقات. لیپا میں ڈی ایف او یا ڈی ایف او صاحب سے ملنے والے وقت کا آپس میں کوئی تلق کلامی, کوئی نوبت ہی نہیں آئی. ڈی ایف او بڑے اچھے آدمی ہیں, انہوں نے سب کو سنا ہے, ادھر یا ادھر سے کوئی بات تلق کلامی کی نوبت ہی نہیں آئی. یہ جو خبریں ہٹیا سے بریک ہو رہی ہیں یہ جعلی, جھوٹی اور من گڑت ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ پھر وہی لوگ جنہوں نے میڈیا کانفرنس کے ذریعے یہ کہا کہ لیپا میں کوئی اس طرح کے حالات ہی نہیں, 2 بندوں کو پیش کیا, یوسف کیانی اور افضل اوان نمبردار, ان کا انٹرویو کیا سوشل میڈیا پہ. انہوں نے کہا جی ایسی تو کوئی بات ہی نہیں, کسی طرح کی کوئی بد کلامی نہیں ہوئی, کوئی اس طرح نہیں ہوا, نہ ہمارے ساتھ, نہ کسی اور کے ساتھ, نہ ڈی ایف او کے ساتھ. اچھا, اور وہی لوگ 26 تاریخ کو ایف آئی آر پہ گواہ بنتے ہیں کہ مقبول شیخ نے ڈی ایف او کو گالی دی. اب میرا اس پریس کانفرنس کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ انتظامی ادارے بطور خاص آئی جی صاحب یہ سوشل میڈیا کا مواد لیں, مجھے سنیں. یہ جن لوگوں نے جھوٹی گواہی دی میڈیا پہ اور ڈی ایف او کے سامنے اور لیپا میڈیا پہ, اور جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ہوا ہی کچھ بھی نہیں ادھر سے نہ ادھر سے, وہی ایف آئی آر کے گواہ بنے ہوئے ہیں. ان لوگوں کے لیے اگر قانون کو یہ اجازت دیتا ہے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے. میں نے آپ کو آزاد عدلیہ کے روبرو پیش کر دیا ہے, مجھے فوری ریلیف بھی ملا ہے, انشاءاللہ آئندہ بھی ملے گا, اور اگر میرا قصور ثابت ہو جاتا ہے مجھے آزاد عدلیہ سزا دے, میں بھگتوں گا. اور اگر زیادتی بھی میرے خلاف, ایف آئی آر بھی میرے خلاف, جب وہ مجھے منا کے فتح نہیں کر سکے, میرے لوگوں کو توڑا, ان کو پیسہ دیا, یہ اس سے پہلے دانے بیچ چکے تھے, میڈیا پہ ریکارڈ کروا چکے تھے ہٹیا اور پریس کلب کے پاس. اب یہ ڈبل بیان چل رہا ہے کہ ان کی ہر 2 پارٹیوں کے حق میں گواہی چل رہی ہے. اگر میرے پاس انہوں نے آ کے دیا ہوتا, میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہوتی تو میں نے خریدا ہوتا, سمجھا جاتا کہ میں نے خریدا ہے, انہیں دھوکہ دیا ہے یا انہیں پتہ نہیں چلا ہے. تو انہوں نے سیدھا پریس کو سٹیٹمنٹ دی. پھر یہ موقف میرے لیپا کے صحافی تینوں میرے شاگرد ہیں, عزیز ہیں, میں نے 2 حرف ان کو اس لیے نہیں پڑھائے
کہ وہ آ کے یہ اس کو کاروبار کا ذریعہ بنائے یا اس چیز کو یہ ایشو بنائے کہ مقبول شیخ کا تعلق لیپا سے ہے، وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رابطہ کرتا، وہ ہٹیاں ڈائریکٹ کیوں رابطہ کرتا ہے؟ اگر کوئی آٹے کی دکان ہوتی، میرا حقدار وہی تھا، وہی لیپا کے صحافی تھے، کہ میں نے لیپا کا پیسہ لیپا چھوڑنا تھا، لیکن ایسا ہرگز نہیں، مجھے نمبر یہی ملا اور میں نے اس پہ کیا۔ میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری آواز کو آگے تک پہنچایا۔ ان صحافی بچوں کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ مجھے اس بحث میں نہ الجھایا جائے۔ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میرے ہی بیٹے ڈی ایف او کے اتنے فین بنے ہوئے ہیں کہ وہ ان کو فرشتہ بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ صحافی پورے ملک میں، پوری دنیا میں ہوتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ صحافت کی طاقت ایٹم بم سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اب میں حیران ہوں کہ میری قبر ان کے ساتھ ہے اور وہ ڈی ایف او کی خوش آمد میں اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ خود بلیک میل، اور آئندہ چند روز میں انشاءاللہ تعالی قانون کے مطابق میں کارروائی کی داد رسی مانگوں گا کہ کون سچا کون جھوٹا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ انہوں نے کبھی سکول کی بات کی کہ سکول کی عمارت نہیں، سکول میں عملہ نہیں، کبھی برقیات کی بات کی، کبھی شہرات کی بات کی، کبھی محکمہ مال کی بات کی، صرف اور صرف جنگلات کی بات کرتے۔ یہ جنگل ڈی ایف او صاحب کا نہیں، یہ کسی اور کا نہیں، یہ میرا نہیں، یہ ریاستی پراپرٹی ہے، ریاست کا حسن ہے، اور اس کو ڈی ایف او صاحب سرکاری وسائل دے کے یہ ذرا وضاحت میں مانگتا ہوں اپنے ذمہ دار اداروں سے، ایجنسی سے، اپنے میڈیا سے، کہ بھائی یہ غریب لوگوں کو 3 بار تو نے خریدا۔ پہلے جب ہم نے سٹیٹمنٹ دی، ان لوگوں نے خود سٹیٹمنٹ دی چونکہ ان کی خود تذلیل ہوئی تھی، تو 3 دن تک آپ تردید کرتے رہے کہ لیپا میں کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہوا، اور 3 دن کے بعد جب معاملہ اچھل ہی گیا تو آپ کہتے ہو ہاں جی ہوا تھا لیکن مقبول شیخ نے بد اخلاقی کی تھی۔ وہ خدا کے بندو، پھر ایک منٹ پھر یہ کہ ہاں جی آپ سوال کریں۔ میرا یہ سوال ہے کہ آپ پہ یہ الزام ہے کہ آپ چھوٹے کا ایک درخت لینے کے لیے ڈی ایف او کے ساتھ یہ بد کلامی کی اور اب آپ ان پہ غلط الزام لگا رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کوئی ایک درخت کا ایشو تھا؟ جی آپ کا سوال بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ ایف آئی آر میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ درخت مانگ رہے تھے اپنی ذات کے لیے، وہ مل نہیں سکا، دے نہیں سکتے تھے، غیر قانونی، ایف آئی آر میں لکھا ہے انہوں نے، تو اس لیے یہ ناراض ہو گئے۔ تو میں ثبوت کے طور پہ آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ خدا نہ خواستہ میں دار روٹی والا آدمی ہوں، میں نے کبھی نہیں، میں میڈیا پہ یہ کہہ رہا ہوں جذباتی ہو کے کہ بھائی کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ میں تھانہ میں کبھی گیا ہوں؟ کبھی نہیں۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں چھوڑو چھڑاؤ، میں نہیں جاتا۔ یہ ذیلی ادارے ہیں، میں نہیں جاتا انتظامیہ کے پاس، میں یہ ایجنٹ ہی نہیں کرتا۔ میری 62 سالہ زندگی میں میڈیا پہ یہ بڑے اعتماد کہ میں نے کبھی بارگیننگ، بلیک میلنگ، یہ وہ، میں ٹیچر ہوں، میں دال ساگ پہ عادی ہوں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں۔ میں نے اپنی زندگی بطور خاص ریٹائرمنٹ کے بعد کرپشن کے خلاف، ظلم زیادتی کے خلاف، غریب لوگوں کو اوپر اٹھانے کے خلاف صرف کی ہے۔ میں آپ کا جواب دیتا ہوں، ذرا لمبا ہو گیا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ساری زندگی میں محکمہ جنگلات یہ بتائے کہ میں نے، میرے باپ نے، میرے دادا نے، میرے بیٹا نے، میرے پوتا نے کبھی ان سے ٹی ڈی کا درخت مانگا ہے؟ الحمدللہ کہ مانگا ہے تو وہ ان کے پاس ہوتا ہے ریکارڈ، وہ فارم کو چڑھائے نیٹ پہ۔ نہیں مانگا، بیکاری ہوں نہیں۔ 2 مہینے 3 مہینے نومبر میں نے لکڑی لی ہے اپنی عمارت کے لیے، اور کیا ہوا ہے کہ لکڑی میں نے کہا اس وقت تک میں نہیں اٹھاتا جب تک کہ آپ مجھے رسید نہیں دیتے ہو۔ وہ پڑی رہی، کچھ چوری بھی کروا دی انہوں نے ادھر ادھر، مجھے رسید ملی۔ اور پیچھے کہتے تھے، ان کی چال ڈھنگے ہوتے ہیں، کہتے تھے کہ آپ اس کو چھپا کے رکھو، آپ آرا مشین پہ یہ کرو، آپ اس مشین پہ یہ کرو۔ میں نے کہا میرے بھائی مجھ سے نہیں ہو سکتا یہ لکڑی ادھر چھپانا ادھر چھپانا، میں سامنے رکھوں گا، میں نے پیسہ دے کے لائی ہے۔ ہاں پیسہ میری ریاست کے خزانے میں گیا ہے، میں آپ کو نہیں دیتا،
تو ملتا ہی ہے. تو جہاں تک آپ کے اس سوال کا تھا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ ڈی ایف او صاحب نے ایف آئی آر میں یہ کیا ہوا ہے کہ جی لکڑی مانگ رہا تھا. تو یہ میری درخواست جو ڈی ایف او صاحب کو میں نے پیش کی جوڈیشل ٹکٹ لگا کے, اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں یہی تھا کہ آپ نے, آپ کے ماتحت عملہ نے جو ٹی ڈی کوٹا آیا اور گیا اور ڈلیور ہوا, میں نہیں جانتا یہ صحیح ہوا نہیں ہوا, اس کی فہرستیں رینج کوارٹر کی دیوار پہ آویزن کروا دو تاکہ حکومت وقت کی بدنامی نہ ہو, آپ کے ڈپارٹمنٹ کی بدنامی نہ ہو. بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں ان کی ڈپارٹمنٹ میں, قابل احترام ہیں, بہت ساروں کو میں جانتا ہوں, میں نہیں کہ کسی کی تذلیل کے لیے نکلا ہوں. تو اس درخواست میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ٹی ڈی کوٹا دیواروں پہ لگاؤ, اور انہوں نے اوپر دستخط کیا ہوا ہے, ایشو لے کے دستخط کیا ہوا ہے. اور عجیب اتفاق ہے کہ یہ معاملہ, یہ میٹنگ 22/2 کی ہے اور انہوں نے آپ نے اس دستخط کے نیچے 22/1 لکھ دیے. یہ بوکھلاہٹ کا شکار تھے, این ممکن ہے یہ نشے میں تھے, انہوں شراب پی ہوئی تھی, اور اگر نہیں تو آج کل تو یہ مشینری کا دور ہے. یہ آپ نے آپ کو پیش کریں میڈیکل کسی ادارے میں, سرٹیفکیٹ دیں, نہیں تھا 180 ڈیز تک یہ ہوتا ہے کہ وہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے 180 دن پہلے کیا کھایا کیا پیا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ تو میں نے ثبوت دے دیا, ان کے محکمے کا کوئی پوچھے, ریاست کا کوئی آدمی پوچھے, عام شہری پوچھے, انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, چینسے لگائے ہوئے ہیں لکڑ کاٹنے کے لیے, اور وہ چینسے والے کے تھرو لکڑی بیچی جا رہی ہے ہوتی ہے, اور ان کو بولنے والا آدمی برا لگتا ہے. تو یہ عجیب ہے, یہ بہت عجیب ہے. اور ماہ دسمبر میں یا نومبر میں رینج کوارٹر کی سابقہ عمارت جل گئی, اس کے بارے میں کوئی انہوں نے نہیں کیا. رینج آفیسر کے ناک کے تلے ہے وہ عمارت, چابیاں رینج آفیسر کے پاس ہیں, ذمہ داری بھی رینج آفیسر کی ہے گورنمنٹ پراپرٹی کو کرنے کی, اور کھولتا مارتے بھی وہی ہیں, یوز بھی اس کو وہی کرتے ہیں. وہ جل کے راکھ ہو گئی, کوئی بات نہیں, گمنام سی ایف آئی آر درج کروا دے, ادھر جلی ادھر جلی ادھر جلی, کون بولے, کون جواب دے گا اس کا؟ عمارت کس نے جلائی, کیوں جلی؟ غریب لوگوں ڈراتے میں تیرے اوپر والے تم نہیں بولو, تم نے عمارت جلائی ہوگی, فلاں ہو گیا ہوگا. یہ شارٹ سرکٹ, اس میں بجلی نہیں کئی سالوں سے, اس کی عمارت بھی پکی ہے, جلائے بغیر نہیں جلتی, چھت لکڑی کا ہے صرف. تو جو استعمال کر رہا تھا ذاتی پراپرٹی سمجھ کے, اسی سے غلطی ہو سکتی ہے. وہ بندہ دے یا آپ نے آپ کو پیش کرے. میں محکمے سے, میں آزاد کشمیر اینٹی کرپشن کے اداروں سے, حکومت وقت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی تحقیقات کیوں نہیں, اس کو معطل کرو, برطرف کرو اس کو. اور اس سے پہلے بھی ارتھ کوئک کی آڑ میں انہوں نے سرکاری عمارتیں اکھیڑی تھی, انہی ایک ٹولہ ہے, زلزلے کی آڑ میں گر گئی. بھائی سرکاری عمارتوں کو وہ ٹوٹنے پھوٹنے, زلزلے کی وجہ ٹوٹنے پھوٹنے کا سروے ہو چکا تھا, کون گری کون نہیں گری یہ محکمہ پی ڈبلیو ڈی کے پاس ریکارڈ آ گیا تھا. تو انہوں نے کوری عمارتیں, نئی عمارتیں اکھیڑ کے بھیج دی, اور آپ نے, میں اس وقت بھی اینٹی کرپشن میں گیا تھا. تو یہ ایک ٹولہ ہے خاص قسم کا, خاص کر وادی علی. ان سے بڑا اسے پوچھنے والا کہ ڈی ایف او صاحب کے پاس سرکاری رہائش ہے, وی وی آئی پی گیسٹ ہاؤس ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا خود, اس میں بجلی بھی ہے, ساری سہولتیں میں, نوکر چپڑاسی کوک بھی ہے, 50 کے لگ بھگ عملہ بھی ہے ان کے پاس, اور سیول گاروں کی نسبت 10 درجے بہتر ہے. وہ ڈی ایف او صاحب اس میں نہیں رہتے, سیول ایک خاص آدمی کے گھر میں رہتے ہیں. اس کی خاص وجہ راز کیوں وہ اس طرح کی سیول ہے, کس کے گھر میں رہتے ہیں؟ یہ فارسٹ, آپ نے ماتحت فارسٹ منیر کے گھر میں رہتے, جبکہ ان کے پاس اپنی ہے, وہ تو کیوں نہیں رہتے؟ 50 نوکر ہیں, کوک ہے, وہ ہے, ساری سہولتیں, بجلی ہے, وائی فائی ہے, روڈ کے اوپر ہے, اور اس سیول گاروں کی نسبت کم از کم 10 گنا بہتر رہائش ہے.
वहां क्यों नहीं क्याम फरमाते, इधर उधर क्याम फरमाते हैं, इसका क्या क्या जवाजियत बनती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेस क्लब के सदर जनाब एजाज मीर साहब, जनरल सेक्रेटरी मुबारक खान साहब, पूरी टीम को शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें मौका दिया। बात असल में ये है कि ये जो हमारे शेख मकबूल साहब हैं, इनके साथ इंतहाई ज़्यादती हुई है। वो एक शरीफ और अच्छे और ईमानदार दयानतदार आदमी है। आज तक इनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई केस नहीं है। सिर्फ इनकी आवाज़ को दबाने के लिए जो इस तरह FIR के इस तरह के चक्कर कटा, ताकि इनकी बात मनवा रहे थे वो अपनी, लेकिन उन्होंने बात मानी नहीं, क्योंकि ये अक्सर के साथ लड़ते हमेशा, हम इनको जानते भी हैं, अच्छी तरह जानते हैं। दूसरा, ये हमारी बरादरी के एक बड़े आदमी हैं, ठीक है, इनके साथ ज़्यादती हुई है, इनको 4 दिन के लिए अफरा तफरी में रखा गया है। तो हम जो DFO साहब हैं, जो हम उनको यही कहना चाहते हैं कि बल्कि वो तो इस महकमे के जो महकमे में हैं, वो अजाफी चार्ज उनको दिया गया है। कोई परमानेंट बंदे नहीं, परमानेंट बंदा लगाया जाए हुकूमत वक्त से, दीवान साहब से, ज़िशान साहब से और वज़ीर जंगलात जो हैं उनके साथ अपील करते हैं कि इस बात नोटिस लिया जाए और तहकीकात की जाए और इनको इंसाफ दिलाया जाए, और इनको इनकी जगह को प्रॉपर कोई अच्छा बंदा जो अखलाक से बात करे उस बंदे को दिलाया जाए। मेरा नाम बिलाल शेख है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर हूँ और सिविल सोसाइटी हटियाबाला का मेंबर हूँ। मैं चूँकि इस मामले पे इसलिए बात नहीं करूँगा कि ये सब जुडिस है, मैं जनरली ओवरऑल 2 बातें करने आया हूँ। एक तो ये हमारे जो इंतज़ामी अफसर्स हैं यहाँ पे, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट जेलम वैली में, उनको चाहिए ये कि लोगों के साथ उस तरह से डील करें जो उनके फ़राइज़ में शामिल है, ठीक है। ये लोग आते हैं लोगों के मसाइल हल करने के लिए, स्पेशली जिनका काम पब्लिक डीलिंग से है, जिनका ताल्लुक पब्लिक डीलिंग से है। हमारे माशाल्लाह यहाँ पे इंतज़ामी अफसरान बहुत अच्छे हैं। ये एक DFO साहब हैं, अरशद साहब, ठीक है। अरशद साहब जो हैं, इनके साथ इनकी पहले भी काफ़ी कंप्लेंट्स हैं। मेरा ज़ाती कोई इनके साथ जो है वो तजर्बा जो है वो भी कोई अच्छा नहीं रहा, तलख ही तजर्बा रहा है। मैं इनके पास किसी काम के सिलसिले में गया था, शायद इन्होंने वहाँ पे भी रवैया इनका इस तरह से था कि जैसे ये कोई ज़िले के मालिक बन के आए। यार, आप आवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाहें लेते हैं, ठीक है, एक कर्जदार मुल्क है, और यहाँ पे आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप कोई हाकम बन के आए। आप हाकम नहीं है, आप नौकर हैं। आपके साथ लिखा ही सरकारी मुलाजिम होता है, ज़रा उसको गौर से पढ़ लिया करें, अपने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लिया करें, जो आप हलफ लेते हैं उसको पढ़ लिया करें ज़रा। तो इनको, मेरे ख्याल में इन पे शायद बर्डन ज़्यादा है, क्योंकि जब मैं इनके पास गया था तो इन्होंने मुझे बातें करते हुए ये भी कहा था, जी हमारे पास बहुत काम होते हैं। मेरी गुजारिश है इनके महकमे से और हमारे जो दोनों यहाँ पे ज़िला जेलम वैली में हमारे पॉलिटिशियंस हैं, आपके साथ ज़िशान हैदर साहब हैं और दीवान अली खान चुगताई साहब हैं, कि ये इन पे शायद एक ज़िला इनके पास मुजफ्फराबाद है जिसके DFO हैं, यहाँ पे जेलम वैली में इनको इजाफी चार्ज दिया गया है। इनके पास इतना बर्डन हो गया, ये फ्रस्ट्रेटेड लगते हैं, जब भी ये बात करते हैं काफ़ी गुस्से में बात करते हैं, शायद काम का बोझ ज़्यादा है इनको। तो इनको बराए मेहरबानी ये जेलम वैली से इनका चार्ज हटा दें, ठीक है। यहाँ पे महकमे के पास मुझे लगता है कोई 15-20 DFO तो अभी भी एक्स्ट्रा पड़े हुए होंगे। तो यार कोई बंदा प्रॉपर यहाँ पे लगाएं और उनको साथ थोड़ा सा ये बताएं कि अपने लोगों के साथ आप लोगों के मामलात हल करने आते हैं, मसाइल हल करने आते हैं, तो लोगों के मसाइल हल करें, ना कि उनको धक्के दे के दफ्तर से बाहर निकालें और बदअखलाकी और बदतमीज़ी करें और लोगों पे झूठी जो है वो FIR करवाएं या इस तरह के काम करें। तो लोगों को धमकाने के बजाय लोगों से अपना अच्छा रवैया रखें। जिस तरह के ज़िले के बाकी ऑफिसरान हैं, हमारे पास तालीम में हैं, हमारे पास पुलिस में हैं, सब माशाल्लाह हमारे पास अच्छे ऑफिसर हैं इस वक्त करंटली जो हमारे पास मौजूद हैं। चूँकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, यहाँ पे तो बात ही, हमारा तो नज़रिया यही है। मैं 15 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर हूँ, मैं पायनियर मेंबर हूँ, आज़ाद कश्मीर का पहला मेंबर हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो हम तो आए इसी वजह के लिए थे कि ये निज़ाम हम ख़त्म कर सकें। अगर अभी भी यही करना है, मेरी स्पेशली ये रिक्वेस्ट है दीवान साहब से और हमारे जो है ये ज़िशान हैदर साहब से कि इन चीज़ों पे स्पेशली गौर करें। गरीब को जो है, एक आम इंसान को इंसान के बराबर इंसान समझ के उसको उसका हक दिया जाए, ठीक है। दूसरी बात मैं ये देख रहा हूँ कि ये मकबूल साहब के बारे में सोशल मीडिया पे चंद लोग, प्रेस क्लब के साथ तो मैंने जो प्रेस क्लब वालों से इन्फॉर्मेशन ली है उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये सोशल मीडिया पे ये लीपा से कुछ लोग हैं, अपने आप को कोई नाम नयाद साफ़ी कहते हैं, तो ये मकबूल साहब के ख़िलाफ़ ऐसी फजूल किस्म की हरकतें। एक टीचर है, एक मोहल्ले में, यार आप कुछ और ना करें, आप कम अज़ कम इस बात का आप ख्याल रख लें। तो ये उनकी जो है वो बेइज्जती और इस तरह ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे ये कोई बद किरदार शख्स है। या तो आप इनका जो आप प्रॉपर का ट्रैक रिकॉर्ड आप इनका पहले का देख लें, कितनी बार ये थाने गए, कितनी बार इनकी ज़िंदगी में इनके FIR हुई हैं, फिर उसके मुताबिक बात करें आप किसी रिकॉर्ड के साथ। तो अगर इन्होंने ये काम बंद ना किए, मैं अपनी ज़ाती हैसियत में, चूँकि मकबूल साहब एक मोहल्ला में एक टीचर हैं,
تو ٹیچر کی ہر معاشرے میں کسی بھی مہذب معاشرے میں ایک عزت ہوتی ہے. میں اپنی ذاتی حیثیت میں ان لوگوں کے ساتھ قانونی کارروائی کروں گا جتنے بھی یہ لوگ ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. میں بات کر رہا ہوں باجی لیپت سے، مطلب برکت اللہ شیخ. سر اس دن میں نال تھا مقبول شیخ کے ساتھ گیا ہوں کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں درخت نہ بھی تقسیم کریں. اس نے کیا کہ کون غریب ہے. پہلے بھی ایک منسٹر کا نام لیا ایک بنے نے، میں اس کی درخواست میں نے پھاڑ دی کہ اس وجہ پھاڑی کہ مطلب ہے کہ میں خود نوکری کر رہا ہوں، مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے کہ میں اس کے نہ بھی مطلب حمایت کروں. اس وجہ سے میں نہ بھی آپ کو نہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے مقبول شیخ ہمارے ساتھ گیا اور اس حق سچ پر بات کی، بلا فضول اس کو نہ بھی مطلب ایف آر کٹا کے اس کو نہ بھی دائرے میں لایا. لہٰذا ہم نہ بھی اپیل کرتے ہیں، دیوان علی چغتائی صاحب کو اپیل کرتے ہیں کہ ہم نہ بھی آپ سے جو چوتھا ہے نہ بھی مطلب آپ کا نہ بھی مطلب ہے کہ الیکشن ہے، برکت شیخ نہ بھی سب تو آگاہ رہتا ہے اور نہ بھی مطلب کسی کی سفارش آج تک آپ کے دفتر کبھی بھی نہیں گیا ہوں. آج نہ بھی ہم چلے گئے ہیں ٹی ڈی کوٹے کے لیے، آپ نہ بھی مطلب ہمارے ساتھ ایک چکر ہو چکا ہے کہ ایک مقبول شیخ نہ بھی بولنے والا بندہ اس نے کہا کہ آپ غریب لوگ آئیں، ہم نہ بھی آپ کی حال کریں گے. لہذا مطلب اس کو بھی انہوں نے پرچے میں لا دیا. لہذا بولنے والا کون ہے؟ وہی شخص نہ بھی جڑے پہلے بول رہے تھے کہ ہمیں ہمارے ساتھ جائیں، ہمارے ساتھ جائیں، مقبول صاحب بولیں، وہی گواہ میڈیا کے ادھر، وہی گواہ اس سائڈ ہے. اس واسطے سر میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کی برعکس نہ بھی بڑے افسر جتنے بھی ہیں منسٹر ہیں اس چیز پر غور کریں کہ مطلب یہ چیز کس طرح ہوئی. مہربانی.